السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اب آج ہم اس کے آگے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیف خلقت، کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی انہیں چاہیے کہ اونٹوں کو دیکھیں کہ اونٹوں کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اونٹ یہ عرب میں عام تھے اور عربوں کی اکثر سواری بھی یہی اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں اونٹوں کی خلقت پر غور کرنے کا حکم دیا کہ تم اونٹوں کو دیکھو، ان کی خلقت میں غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اسے پیدا کیا ہے، اونٹ کو کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اس کو کتنا طاقتور بنایا ہے کہ تم جتنا چاہو اس پر بوجھ لاد دو وہ انکار نہیں کرتا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس اونٹ کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، وہ تمہارے ماتحت ہو کر کے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس اونٹ کا گوشت تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، اونٹ تمہاری سواری کے کام آتا ہے، اور اس کا دودھ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اون وہ گرمی حاصل کرنے کے کام آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور بھی اس کے اندر بہت ساری عجیب عجیب چیزیں ہیں اونٹ کی خلقت میں جس پر اللہ رب العالمین نے غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیف رفعت، کہ وہ کیسے اونچا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان کی خلقت پر غور کرنے کا حکم دیا کہ آسمان کو دیکھو کہ کس طریقے سے اسے اللہ رب العالمین نے اونچا اور بلند بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا آسمان بنایا اور کہیں پر بھی کوئی کھمبا نہیں ہے، اس کے باوجود آسمان نہ جانے کتنے سو سالوں سے، نہ جانے کتنی صدیوں سے، کتنے ہزار سالوں سے آسمان اسی طریقے سے بالکل ثابت ہے، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، کوئی کمی نہیں، اور کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے بغیر ستون اور کھمبے کے اس کو کھڑا کر رکھا ہے اور اسے ستاروں سے مزین بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو کس طریقے سے اونچا اور بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، کیسے گاڑ دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو زمین پر کھونٹوں کی مانند گاڑ دیا ہے، نصب کر دیا ہے، تاکہ زمین حرکت نہ کرے اور اس زمین پر ہمارا چلنا پھرنا، رہنا سہنا اور دیگر منافع حاصل کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہموار کر دیا، برابر کر دیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو اس طریقے سے ہموار کر دیا کہ زمین انسان کے رہنے کے قابل ہو گئی۔ انسان اس زمین پر چلتا ہے، پھرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں اس پر تعمیر کرتا ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے زمین کو کس طریقے سے بچھایا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فذکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بس آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما انت مذکر، یقیناً آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی آپ ان کو جو ہے اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، اسلام قبول نہیں کرا سکتے۔ بس آپ کا کام کیا ہے، صرف تذکیر کر دینا ہے، دعوت و تبلیغ کر دینا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی کام نہیں۔ تو لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، مگر جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ رب العالمین اسے بڑا عذاب دے گا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا دائمی عذاب ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دے گا کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین کا حکم پہنچے، نبی کے ذریعہ سے یا اور کسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا فرمان پہنچے، اللہ کی آیتیں پہنچے، اللہ کا حکم پہنچے، اس کے باوجود وہ روگردانی کرے، انکار کرے اور کفر کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا، یعنی
اگر یہ اعراض کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو سخت عذاب دے گا، اور یہ کہیں بھی بھاگ کر کے جا نہیں سکتے، ان کو لوٹ کر کے مر کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور پھر ہم ہی ان کا حساب لیں گے، ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ اور ثم ان علینا حسابہم مشہور ہے کہ اس آیت کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھا جائے، یہ پڑھنا مشہور ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا اس آیت کے جواب میں ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا تو ثابت ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا تو ثابت ہے، لیکن یہاں پر اس آیت کے جواب میں، یعنی سورہ غاشیہ کی یہ جو آخری آیت ہے ثم ان علینا حسابہم، اس آیت کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو آپ تک پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔